الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد بندہ ناچیز عطا دل کی عطا گہرائیوں سے انجمن تحفظ ناموس رسالت جو سالار قافلہ سید فقہ حسین شاہ صاحب زیدہ مجدو ان کی سرپرستی میں 2007 میں انجمن کا آغاز ہوا اور آج 2024 ہے، 18 برس ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی کے آخری سانس تک اسی نیکی والے کام اور مشن میں اللہ صرف کر دے۔ میں تمام اراکین انجمن تحفظ ناموس رسالت کو اور جس میں بعد میں شامل ہونے والے ہمارے سب کے محترم سید تجمل حسین شاہ صاحب، ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انتہائی اختصار سے انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک اس کی دنیا ہے، ایک اس کی آخرت ہے۔ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ یہ جو ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو بندہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ کہ صاحب ایمان بھی ہو، وَكَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان تمام کی زندگی میں دنیا سے کہیں بڑھ کر کوشش تھی آخرت کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا۔ فرمایا کیسے فیصلہ کرو گے؟ اس کی حضور قرآن سے، اگر نہ ملے حضور میں آپ کی احادیث طیبہ سے، اگر نہ ملے حضور پھر میں کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کے مطابق میں فیصلہ کروں۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اور یہ بھی فرمایا اے معاذ، اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہمارے پروگراموں میں کوئی ایک بندہ بھی اس پوری محفل میں اس کی فکر بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور وہ رسموں کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے، ہماری کوشش دل سے ہونی چاہیے، جذبے سے ہونی چاہیے۔ یہ ایک ماہانہ پروگرام ہوتے اس میں کوشش کرنی چاہیے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، ہر بات صرف دنیا کے حوالے سے کوشش نہیں بلکہ آخرت کے حوالے سے بھی۔ رحمت عالم کی خدمت میں دو صحابی اکٹھے بنے، دو بھائی تھے، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ سال کے بعد ایک بھائی شہید ہو گیا اور دوسرا بھائی بعد میں فوت ہوا۔
ایک صحابی نے دیکھا جو بھائی شہید ہوا ہے اس کا درجہ نیچے ہے اور جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کا درجہ اوپر ہے. تو بڑے حیران ہوئے. حضور کی خدمت میں اس کی حضور میں نے شہید کو دیکھا ہے اس کا درجہ نیچے ہے اور دوسرا بھائی جو سال بعد فوت ہوا ہے اس کا درجہ اوپر ہے. تو ہم سب ذرا غور سے سنیں حضور نے کیا فرمایا. میرے صحابی تم اس کی شہادت کی وجہ سے حیران ہو رہے ہو, وہ شہید ہو گیا اس کے درجہ اوپر ہونا چاہیے تھا, لیکن میرے صحابی یہ تو دیکھو نا وہ دوسرا بھائی جو سال بعد زندہ رہا اس نے نمازیں پڑھی, اس نے تلاوتیں کی, اس نے جو نیک عمل کیے اس وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو گیا ہے. تو ہماری عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارے عمل بڑھنے چاہیے. ہماری عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارے جذبے میں اضافہ ہونا چاہیے. ہماری عمر بڑھنے کے ساتھ ہماری کوشش بڑھنی چاہیے. نہ یہ کہ ہم سست ہو جائیں, نہیں. کام کوئی بھی ہو, دنیا کا ہو یا دین کا ہو, جذبے سے ہوتا ہے. اپنا جذبہ بیدار کیجیے. اپنے جذبے میں کہتے ہیں نا جوان بندہ کچھ کام کرتا ہے, خون میں حرارت ہوتی ہے. اپنے جذبوں کو جوان کیجیے, پھر کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے پرفتن دور ہے, مشکل دور ہے, مہنگائی بھی بڑی آ رہی ہے محافل میں. میں کئی جگہ جاتا ہوں جہاں دیگ بناتے تھے, 2 دیگیں بناتے تھے, اب وہ صرف تھوڑی سی مٹھائی پہ آ گیا ہے. یعنی تبرک کا, یہ مہنگائی کی وجہ سے. تو ہمارے حوصلہ جو ہے نا بلند ہونا چاہیے. جو بندہ زیادہ اہتمام نہیں کر سکتا روٹین جاری رکھے, اپنی روٹین جو ہے نا وہ جاری رکھے. میں نے پروگرام کرانا ہے, ہر حال میں کرانا ہے. جو روٹین وائز پروگرام اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.